بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 243 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم الفصل الثانی عشرہ سے پڑھیں گے، یعنی 12ویں فصل جو ہے وہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ مصنف نے 12 فصول کا بتایا تھا کہ حرمت کے حوالے سے 12 فصول کا تذکرہ کیا جائے گا، تو آج الحمدللہ ہم آخری اور 12ویں فصل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رجوع پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حرمت کا فیصلہ کیا تھا کہ مہر جو ہے وہ حرام ہے اور بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور پھر بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیا۔ اور ایسے ہی ایک اختلافی مسئلہ پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا، اور اختلافی مسئلہ جہاں بھی ذکر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اختلاف کا سبب بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے اختلافی مسئلے کے ساتھ ساتھ اختلاف کا سبب بھی ذکر کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم کچھ چیزوں کی وضاحت کریں گے جن میں 12ویں فصل جو ہے وہ آج کے سبق میں شروع کی جائے گی۔ اور 12ویں فصل جو ہے وہ زوجیت سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں ہے، یعنی کسی کا بیوی بن جانا، کہ کسی کے نکاح میں آ جانا، کسی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانا، یہ بھی کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے سے مانع ہے، یعنی اس سے بھی حرمت قائم ہو جاتی ہے۔ تو زوجیت سے قائم ہونے والی جو حرمت ہے 12ویں فصل اس کے بارے میں ہے، اور اس 12ویں فصل میں آج کے اس عبارت میں ہم ایک اتفاقی مسئلہ ذکر کریں گے اور ایک اختلافی مسئلہ ذکر کیا جائے گا کہ جس میں فقہا کا اختلاف ہے، اور آپ کو پتہ ہے جہاں پر اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر اختلاف کا سبب بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو آج کے اس سبق میں یہ اتفاقی مسئلہ اور یہ اختلافی مسئلہ ذکر کریں گے، اور پھر اختلاف کا سبب ذکر کریں گے۔ یہ 3 چیزیں آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے الفصل الثانی عشر فی مانع الزوجیت۔ الفصل الثانی عشرہ 12ویں فصل، یہ 12ویں فصل جو ہے فی مانع الزوجیت، زوجیت کے مانع ہونے میں، یعنی زوجیت سے قائم ہونے والی جو حرمت ہے اس کے بارے میں ہے۔ وَأَمَّا مَانِعُ الزَّوْجِيَّةِ، بہرحال زوجیت سے قائم ہونے والی جو حرمت ہے، زوجیت کا مانع ہونا جو ہے، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا، یہاں سے جو اتفاقی مسئلہ ایک ذکر کیا جائے گا اس کا ذکر کرنے لگے ہیں مصنف۔ تو فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عَلَىٰ أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَانِعَةٌ وَبَيْنَ الذِّمِّيِّينَ، کہ مسلمانوں اور ذمیوں کے درمیان موجود زوجیت جو ہے وہ نکاح کے لیے مانع ہے، یعنی اگر کوئی عورت مسلمانوں کی زوجیت میں ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی زوجیت میں رہے گی، کوئی ذمیوں کی زوجیت میں تو وہ ذمی کی زوجیت میں رہے گی، ایک دوسرے کے لیے یہ مانع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فقہا کا اتفاق ہے اس مسئلے میں کہ بھئی اگر کوئی ذمی کی بیوی ہے تو مسلمان اس سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ذمی کی بیوی ہے، تو زوجیت آ گئی نا، زوجیت مانع ہوتی ہے نکاح کے لیے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسلمان کی بیوی ہے تو کوئی ذمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مسلمان کی بیوی ہے، زوجیت آ گئی، اور زوجیت آپ کو پتہ ہے مانع ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے میں تو فقہا کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں اور ذمیوں کے درمیان میں جو زوجیت ہے وہ مانع ہے۔ یہاں سے مصنف اختلافی مسئلہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ واختلف، وہ فقہا کا اختلاف ہے فی المسبیۃ علی ما تقدم، جو قیدی عورت ہے، مسبیہ عورت ہے، اس کے بارے میں علی ما تقدم، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ مسبیہ عورت جو قید ہو کر آئے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اسے ہم بستری کی جائے یا نہ کی جائے، وضع حمل کی صورت میں، ساری چیزیں ہم بیان کر کے آئے ہیں۔
وختلفوا ایضاً اسی طریقے سے اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے فی الامتی اس باندی کے بارے میں اذا بیعت هل یکون بیعها طلاقا کہ جب باندی کو بیچ دیا جائے تو کیا اس کا بیچنا طلاق شمار ہوگا؟ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ دیکھیں ایک شخص کی باندی ہے اور اس نے اس باندی کو بیچ دیا، اب بیچنا کیا اس باندی کی طلاق سمجھی جائے گی کہ بھئی بیچ دیا تو اب اس کو طلاق واقع ہو گئی، یا اس کا بیچنا جو ہے طلاق شمار نہیں کیا جائے گا؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو جمہور فقہا علی انہو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ لیس بطلاقین یہ بیچنا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے، یعنی بیچ دیا بس ٹھیک ہے بیچ دیا ہے، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ وقال قوم اور فقہا کی ایک جماعت جو ہے وہ کہتی ہے ہوا طلاق، یعنی یہ بیچنا جو ہے یہ طلاق شمار کی جائے گی۔ تو ایک جماعت کا کہنا ہے جمہور جیسا کہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہے، اور فقہا کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ طلاق ہے۔ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابن عباس و جابر و ابن مسعود و ابی بن کعب کہ یہ جو بات ہے وہ طلاق والی کہ یہ طلاق شمار ہوگی، یہ حضرت ابن عباس سے، حضرت جابر سے، حضرت ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب ان حضرات سے مروی ہے۔ باقی جمہور کا کیا ہے وہ آگے ہم تفصیلات دیکھیں گے کہ جمہور کی جو بات ہے کہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی، بیچنا جو ہے اس کو طلاق نہیں سمجھا جائے گا، یہ انہوں نے کیوں کہا ہے آگے ہم دیکھیں گے۔ تو وسبب اختلافہم یہاں سے اختلاف کا سبب مصنف ذکر کرنے لگے ہیں کہ فقہا کے درمیان میں جو اختلاف واقع ہوا ہے کہ اگر باندی کو بیچ دیا جائے تو اس کا بیچنا طلاق شمار ہوگا یا طلاق شمار نہیں ہوگا۔ تو ایک جماعت کا کہنا ہے طلاق شمار کیا جائے گا اور ایک کا کہنا ہے کہ طلاق شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اختلاف کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے معارضۃ مفہوم حدیث بریرہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس کا مفہوم لعموم قولہ تعالی الا ما ملکت ایمانکم، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان الا ما ملکت ایمانکم اس فرمان میں اور حضرت بریرہ والی جو حدیث ہے اس کے مفہوم میں تعارض ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے نا الا ما ملکت ایمانکم اس کا جو عموم ہے اس میں اور جو حدیث بریرہ ہے اس کے مفہوم میں تعارض ہے۔ تعارض کس طریقے سے دیکھیں، وذالک ان قولہ تعالی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے الا ما ملکت ایمانکم کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یقتضی المسبیات وغیرہن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں قیدی یعنی جنگ میں جو قید ہو کر عورتیں آتی ہیں وہ اور دوسرے سب شامل ہوں، یعنی سب کو یہ شامل ہے، جنگ میں قیدی جو ہو کر آتے ہیں وہ اور دوسرے غلام یعنی جتنے بھی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں کہ جس کے بھی تمہارے دائیں ہاتھ مالک بن جائیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور حدیث بریرہ کا ہے وَتَخِيرُ بَرِيرَةَ يُوجِبُ أَلَّا يَكُونَ بَيْعُهَا طَلَاقًا، اور جو حضرت بریرہ والی حدیث ہے وہ یہ حدیث ہے نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو باندھی تھی بریرہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، تو اب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا تھا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا تھا۔ تو حضرت بریرہ کو اختیار دینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ یکون بیعها طلاقا کہ بیچنا طلاق شمار نہیں ہوگا، بیچنا طلاق شمار نہیں ہوگا، یعنی جب وہ کسی کے نکاح میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے بیچا تو اختیار دیا تھا کہ آپ اس نکاح پر برقرار رہنا چاہتی ہو یا نہیں رہنا چاہتی، تو اختیار دیا تھا۔ اب اگر طلاق ہو جاتی تو پھر تو اختیار بنتا ہی نہیں ہے، پھر تو جدا ہو گئی، پھر تو اختیار کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اختیار دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بریرہ کو اس بات کی علامت ہے کہ بیچنا جو ہے وہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْعُهَا طَلَاقًا کیونکہ اگر بیچنا طلاق ہوتا تو لما خیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد العتق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کے بعد حضرت بریرہ کو اختیار کیوں دیتے؟ ٹھیک ہے، پھر اختیار دینا بنتا نہیں تھا۔ وَلَكَانَ نَفْسُ شِرَاءِ عَائِشَةَ لَهَا طَلَاقًا مِنْ زَوْجِهَا بلکہ محض حضرت عائشہ کے خرید لینے کی وجہ سے ان کی طلاق ہو جاتی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف جب ان کو خریدا تھا حضرت بریرہ کو تو صرف خریدنے کی وجہ سے ہی طلاق ہو جاتی، تو پھر اختیار دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بعد میں اس کو آزاد کر دیا تھا نا، تو آزاد کر دیا تھا تو حضرت عائشہ نے خریدا تھا تو خریدنے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی، پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو عتق کے بعد، آزادی کے بعد خیار کیوں دیا تھا؟ تو خیار دینا بنتا ہی نہیں تھا اگر طلاق واقع ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دینا اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ بتلا دیا کہ طلاق نہیں ہے، بیچنا طلاق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اختلاف کا ہمارا سبب ہو گیا کہ حدیث بریرہ کے مفہوم میں اور الا ما ملکت ایمانکم کے عموم میں تعارض ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم کا عموم چاہتا ہے کہ جتنے بھی غلام ہیں سب اس میں شامل ہوں، قیدی ہوں یا اس کے علاوہ دوسرے ہوں، سب شامل ہیں۔ اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دینا اس بات کی علامت ہے کہ بیچنا طلاق شمار نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 12ویں فصل شروع کی ہے، اور 12ویں فصل جو ہے وہ زوجیت سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں ہے، یعنی کسی کے نکاح میں ہونا یہ حرام ہے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، یعنی اس سے حرمت ثابت ہو رہی ہے نا کہ اگر کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہے تو کوئی اور شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا، دوسرے لوگوں کے لیے وہ حرام ہے، تو زوجیت سے بھی حرمت قائم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ایک اتفاقی مسئلہ پڑا ہے کہ مسلمانوں اور ذمیوں کے درمیان میں جو زوجیت ہے یہ اس سے حرمت قائم ہوتی ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ اور ایک اختلافی مسئلہ ذکر کیا ہے کہ بیچنا یہ طلاق شمار ہوگا یا طلاق شمار نہیں ہوگا۔ جمہور کے نزدیک طلاق شمار نہیں ہوگا، اور کچھ فقہا یا فقہا کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ طلاق شمار ہوگا، بیچنا جو ہے طلاق شمار ہوگا۔ تو ایسے ہی اس میں جو کہ اختلاف تھا تو اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، فقہا کے درمیان یہ اختلاف کیوں واقع ہوا ہے کہ آیت کے عموم میں اور حدیث بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفہوم میں تعارض پایا جاتا ہے، اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک یہ سوال ہے کہ زوجیت سے قائم ہونے والی حرمت میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی باندی کسی اور کے نکاح میں ہے اور اس کو آزاد کر دیا جائے تو آزاد کرنا طلاق شمار ہوتا ہے یا طلاق شمار نہیں ہوتا، اس میں اختلاف کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 244 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا جو الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور آگے ہم والحجۃ للجمہور سے پڑھیں گے، یعنی جمہور نے یہ کہا تھا کہ بیچنے کو طلاق شمار نہیں کیا جائے گا، تو اب جمہور کی دلیل کیا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان کی دلیل سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔